آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یمن۔ جب عمر مبارک 10 سال سے زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر پر نکلے۔ وہ ایک وادی سے گزرے جس میں نر اونٹ تھا جو لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بیٹھ گیا اور سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اترے، اس اونٹ پر سوار ہو گئے۔ جب وادی عبور کر لی تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب وہ سفر سے واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اہل کارواں رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں گھس گئے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھے۔ رب تعالیٰ نے پانی خشک کر دیا تھا۔ وہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں کو یہ واقعہ بتایا۔ لوگوں نے کہا اس بچے کی شان نرالی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سفر شام۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ ابو نعیم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابن سعد اور ابن عساکر نے عبداللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ عنہ سے، بزار اور ترمذی نے حضرت موسیٰ اشعری سے، امام بہقی نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ جناب ابو طالب نے کارواں کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چمٹ گئے۔ جناب ابو طالب کے دل میں رقت پیدا ہو گئی۔ جب وہ عازم سفر ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ وہ ایک راہب کے پاس ٹھہرے۔ راہب نے پوچھا، یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بچہ ہے۔ راہب نے کہا، یہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا، اس کے والد گرامی کو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب، کیوں؟ راہب، کیونکہ ان کا چہرہ انور نبی کا چہرہ ہے اور ان کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں۔ جناب ابو طالب، اللہ تعالیٰ اس سے جلیل ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ راہب، اس لڑکے کی حفاظت کرو اور اسے شام نہ لے کر جاؤ، یہودی حسد کرنے والے ہیں۔ مجھے اس لڑکے کی نسبت سے ان سے خوف ہے۔ یا اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہا اور پھر مر گیا۔ پھر وہ آگے عازم سفر ہو گئے۔ ایک راہب کے ہاں فروکش ہوئے۔ راہب نے پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بچہ ہے۔ راہب نے جواب دیا، اس کے والد گرامی کو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب نے پوچھا، کیوں؟ راہب نے کہا، کیونکہ ان کا چہرہ نبی کا چہرہ، ان کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا، سبحان اللہ، رب تعالیٰ اس سے اجل ہے جو کچھ تو کہہ رہا ہے۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے محترم بھتیجے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان انکار نہ کریں، رب تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ جب یہ کارواں بصرہ پہنچا، وہاں ایک راہب کا بصیرہ تھا جسے بحیرہ کہا جاتا تھا۔ بحیرہ کا نام نرجس یا جرجیس بھی کتب میں ملتا ہے۔ اس کا تعلق بنو عبد القیس سے تھا۔ یہ عیسائی تھا۔ بلقا کے قریب میفا میں رہتا تھا۔ وہ عیسائیت کو زیادہ جاننے والا تھا۔ قریش کے کارواں اکثر وہاں سے گزرتے تھے۔ اس سے قبل وہ راہب نہ تو ان سے تعارض کرتا نہ ہی ان سے بات چیت کرتا تھا۔ اس سال جب یہ کارواں اس کے گرجے کے پاس فروکش ہوا، اس نے اپنے گرجے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ساری قوم کو چھوڑ کر بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کناں تھا۔ کارواں آگے آیا، وہ گرجے کے قریب ایک درخت کے نیچے فروکش ہو گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے کے نیچے آئے تو اس کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئیں۔ جب بحیرہ نے یہ دلکش منظر دیکھا، وہ اپنے گرجے سے اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھاما اور کہا، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعث اللہ و رحمت للعالمین۔ یہ عالمین کے سردار ہیں، انہیں رب تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کرے گا۔ قریش کے بزرگوں سے کہا، جب تم گھاٹی سے اتر رہے تھے یا کسی بھی درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے۔ یہ چیزیں صرف نبی کے لیے سجدہ کرتی ہیں، میں انہیں اس مور نبوت سے جانتا ہوں جو کندھے کی ہڈی کے نیچے ہے۔ پھر وہ واپس آیا، اس نے کثیر کھانا پکانے کا حکم دیا۔ کھانا پک گیا تو اس نے کارواں کی طرف پیغام بھیجا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، اے گروہ قریش، میں چاہتا ہوں کہ اس کھانے میں تمہارے چھوٹے، بڑے، آزاد اور غلام شریک ہوں۔ ایک شخص نے کہا، بحیرہ، آج تیری شان نرالی ہے، ہم اکثر یہاں سے گزرتے ہیں، پہلے تو تمہارا سلوک اس طرح نہ ہوتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بحیرہ نے کہا، تم نے سچ کہا، اس طرح کا معاملہ تھا جس طرح تم کہہ رہے ہو، لیکن تم مہمان ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری عزت کرو، تمہارے لیے کھانا بناؤں جسے تم کھاؤ۔ قریش ان کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے پاس رہے، یا اپنے کمسن ہونے کی وجہ سے قوم کے سامان کے پاس رہے۔ جب دیکھا تو اسے وہ حلیہ نظر نہ آیا جسے وہ جانتا تھا یا اپنے پاس مکتوب میں لکھا پاتا تھا۔ اس نے کہا، اے گروہ قریش، تم میں سے کوئی میرے کھانے سے نہ رہ جائے۔ تو قریش نے کہا، تمہارے کھانے سے کوئی نہیں رہا سوائے ایک بچے کے، وہ سب سے کم عمر ہے، وہ ہمارے سامان کے پاس ہیں۔ بحیرہ نے کہا، اس طرح نہ کرو، انہیں بلاؤ، وہ بھی کھانا کھائیں۔ حارث بن عبد المطلب اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو درخت کے سائے کے نیچے جگہ نہ تھی۔ سایہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا۔ پادری نے کہا، ذرا درخت کا سایہ تو دیکھو، ان کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ اس امت کے نبی ہیں جنہیں رب تعالیٰ سارے لوگوں کی طرف مبعوث کرے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت سے علیحدہ ہوئے تو اپنی جڑ سے پھٹ گیا۔ پھر بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو دیکھنے لگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اوصاف پاتا جو اس کے ہاں لکھے ہوئے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے کہا، ان کی آنکھوں کی سرخی آتی جاتی رہتی ہے یا دائمی ہے؟ قریش نے کہا، یہ سرخی دائمی ہے، ان کی آنکھوں سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ بحیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، من موہن بچے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لات و عزیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں، میں جو سبھی سوال کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح جواب دینا ہے۔ بحیرہ نے یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ اس نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم انہی معبودان باطلہ کی قسمیں اٹھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لات و عزیٰ کی قسم اٹھا کر کچھ نہ پوچھنا، مجھے جتنا بغض ان کے ساتھ ہے اتنا بغض کسی اور چیز سے نہیں۔ اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں جو سوال کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحیح جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو سوال کرو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اور بیداری کے متعلق سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جوابات ارشاد فرمانے لگے جو ان اوصاف کے موافق تھے جو اس کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ پھر وہ جناب ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا، اس نے پوچھا، یہ معصوم آپ کا کیا لگتا ہے؟ جناب ابو طالب، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ، یہ آپ کا بیٹا نہیں، اس کے والد گرامی کو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ، اس کے والد محترم کیا کرتے تھے؟ جناب ابو طالب، یہ ابھی والدہ ماجدہ کے
شکم اطر میں تھے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ بحیرہ، آپ نے سچ کہا، اس بچے کو اپنے شہر لے جائیں اور ان کے بارے میں یہودیوں سے محتاط رہیں۔ بخدا اگر انہوں نے ان کی زیارت کر لی اور وہ صفات جان گئے جن سے میں آگاہ ہو چکا ہوں تو وہ انہیں اذیت دیں گے۔ تمہارے اس بھتیجے کی شان بڑی عظیم ہوگی، انہیں لے کر اپنے شہر لوٹ جائیں، انہیں روم کی طرف نہ لے جائیں۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا، انہیں پہچان جائیں گے، وہ انہیں شہید کر دیں گے۔ بحیرہ نے دیکھا تو اسے اچانک 7 رومی نظر آئے جو روم سے آئے تھے۔ اس نے ان کا استقبال کیا اور پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس نبی کے لیے نکلے ہیں جو اس مہینے کو اپنے شہر سے نکلیں گے۔ سارے راستے پر لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے، ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ اس رستہ سے آئیں گے۔ بحیرہ نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ رب تعالیٰ نے کسی امر کا ارادہ فرما لیا ہو؟ کیا لوگوں میں سے کوئی اسے لوٹا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے بحیرہ کی بیعت کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں دیں گے۔ اس کے ہمراہ ٹھہر گئے۔ بحیرہ قریش کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، میں تمہیں رب تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے بتایا، ابو طالب۔ بحیرہ برابر اصرار کرتا رہا حتیٰ کہ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ بحیرہ نے اپنا آدمی ان کے ہمراہ بھیجا، زیتون اور روغن کے بغیر خشک چپاتی بطور زادرہ دیے۔ جناب ابو طالب نے اس واقعے کے بارے میں بہت سے قصائد لکھی ہیں۔